ایک نوجوان مسجد کے کونے میں بیٹا رو رہا تھا۔ امام صاحب قریب آئے اور پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے آہ بھری اور کہا، حضرت میں گناہ کرتا ہوں، نماز چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ہر بار دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے ہے۔ کیا واقعی میرے گناہوں کا ذمہ دار شیطان ہے؟ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا یہ بہت اہم سوال ہے، آؤ میں تمہیں ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ امام صاحب نے قرآن کھولا اور کہا، ترجمہ، شیطان کہے گا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ امام صاحب بولے، بیٹا شیطان کا اصل کام صرف وسوسے ڈالنا ہے، زبردستی نہیں۔ پھر امام صاحب نے سورہ شمس کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے سنوارا، پھر اسے نیکی اور بدی کا شعور دیا۔ پھر امام صاحب بولے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی کرے یا گناہ۔ شیطان صرف راستہ دکھاتا ہے، چلنا یا نہ چلنا انسان کا اپنا فیصلہ ہے۔ نوجوان نے پوچھا، پھر نیک فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ امام صاحب نے مسکرا کر سورہ کاف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، جب دو فرشتے بیٹے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں طرف، انسان جو بھی بات کرتا ہے اس کے پاس موجود فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا نیک فرشتہ تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن آخری فیصلہ ہم پر ہے۔ امام صاحب نے نوجوان کو ایک حدیث بھی سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ امام صاحب نے وضاحت کی، شیطان ہر وقت تمہیں گناہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر تم اللہ کو یاد کرو تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا گناہ کا الزام شیطان پر مت ڈالنا، کیونکہ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ نیک فرشتہ بھی نیکی کا مشورہ دیتا ہے، فیصلہ تمہارا اپنا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، ترجمہ، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، حضرت اب سمجھ گیا ہوں، گناہ کا ذمہ دار میں ہوں اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے مگر مجبور نہیں کرتا۔ نیکی یا گناہ کا فیصلہ ہمیشہ انسان کے اختیار میں ہے۔ یاد الہی، قرآن، نماز اور استغفار سے شیطان کے وار کمزور ہو جاتے ہیں۔